بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کرنے لگے ہیں بڑا خوبصورت موضوع ہے کہ کیا مجبوری کی خاطر جو عورتیں گھر سے نکلتی ہیں، کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتی ہے، کوئی علاج کے لیے نکل رہی ہے، کوئی کسی کام کے لیے نکل رہی ہے، یہ جو عورتیں ہیں، جو خواتین ہیں، جو بظاہر تو ہمیں دوسروں کی لگتی ہیں، یہ جب اپنی مجبوری کی خاطر گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کے لیے میرا کردار موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے یا شیطان کی طرح ہے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ پہلے آئیے ذرا رب العالمین کا قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بنے، ابھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبری عطا نہیں ہوئی، ابھی ایک انسان ہے۔ اب کیونکہ بہت لمبا قصہ ہے، مختصر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر سے نکل کے، ان فرعونیوں سے نکل کے اور مدین کی طرف آئے ہیں، بہت لمبا سفر کر کے، روایات میں آتا ہے اتنا لمبا سفر تھا کہ اگر کوئی عام انسان ہوتا تو اس کی رستے میں ہی ڈیتھ ہو جاتی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیونکہ ایک مضبوط انسان تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر۔ جب مدین کے اندر پہنچے ہیں تو وہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی ایک کنویں کے پاس اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ قریب ہی دو عورتیں جو ہیں وہ کھڑی ہیں اور اپنے بکریوں کو وہ روک رہی ہیں۔ ان کے پاس چلے گئے، سمجھ لگ گئی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ مشکل میں ہے، ان کے پاس چلے گئے، نظریں جھکا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہم جب تک یہ چرواہے جو مرد ہیں جب تک یہ گھر نہیں چلے جاتے ہم پانی نہیں پلا سکتے، اور خود بھی جواب بھی دے دیا وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، نہ کوئی ہمارا بھائی ہے نہ کوئی ہمارے اور دیکھ بھال کرنے والا ہے، والد صاحب ہمارے انتہائی بوڑھے انسان ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کی بکریوں کو فوراً پانی پلا کے تو خود کیا کیا، آ کر ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ یہ دعا اتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کے اوپر پھر کبھی انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی رکھی تو بات کریں گے کہ فرمایا کہ اللہ میرا نہ یہاں پر گھر ہے، میں ایک اجنبی انسان ہوں، یہاں پر کوئی مجھے نہیں جانتا، یہاں پر کوئی رات آنے والی ہے، میں کیا کروں گا، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے۔ تو کیسی پیاری دعا کی کہ یا اللہ اس وقت جو بھی تو میری طرف بھلائی نازل کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، اللہ وہ مجھے بھلائی چاہیے۔ تو اللہ اکبر، ابھی وہ دعا کر کے فارغ ہوئے ہیں تو دیکھا کہ اتنی دیر میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک بڑی شرما کے، دیکھیں اللہ نے فرمایا تمشی علی استحیاء، بڑی شرما کر بڑی حیا کی حالت میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی ہے، تو کہتی ہے قالت رب ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ جب بیٹیاں گھر میں گئیں دیکھا بڑی جلدی آ گئی، پوچھا کیا مسئلہ بنا؟ بتایا ابو جی ایک انسان ہمیں بڑا ملا، بڑا فرشتہ صفت انسان تھا، اس کی نظروں میں حیا تھا، اس نے جلدی جلدی جو ہے وہ پانی ہماری بکریوں کو پلا کر ہمیں فارغ کر دیا۔ تو اب وہ والد صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ اس بندے کو بلا کے لاؤ۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور انہیں جا کے ساری بات بتائی، فرمایا نجوت من القوم الظالمین، یہاں پر فرعونیوں کی حکومت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے امن دے دیا۔ اب جب وہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ مل کے بات کر رہے ہیں تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی بولتی، کہنے لگی ابا جان اس بندے کو آپ اپنے پاس پناہ دے دیجئے اور اس کو جو ہے اجرت پہ رکھ لیجئے، کیونکہ یہ ایک قوی القوی الامین، یہ بڑا قوی یعنی کہ بڑا زبردست ہے اور امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ قوی کیسا کہ اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ جو ڈول جو کنویں کے اندر سے لوگ کھینچتے تھے وہ 40 آدمی مل کے ایک ڈول کو کھینچتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس ڈول کو کھینچ دیا۔ یہ طاقت انہوں نے دیکھی، اور دیکھا انہوں نے امین کیا ہے کہ اس شخص نے ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار ہے۔ ایک مجبوری کی خاطر گھر سے نکلنے والی عورتوں کے لیے
اور آج میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنا کردار دیکھیں، اللہ کی قسم، آپ اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے آپ کبھی پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کریں اور دیکھیں کہ جب ہماری یہی مائیں بہنیں بیٹیاں جو مجبوری کی خاطر گھر سے نکلتی ہیں، کیا ان کی حالت ہوتی ہے، کس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے نا ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ ٹچ ہو جاؤں، میرا جسم اس کے جسم کے ساتھ مس ہو جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کا آج المیہ ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ جو لڑکیاں جو اپنے گھروں سے مجبوری کی خاطر نکلتی ہیں، آج ہم ان کو کن نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہماری نظروں کے اندر حیا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں کے اندر حیا ہے؟ کیا آج ہم انہیں اپنی ہی ماں بہنیں اور بیٹیاں سمجھتے ہیں؟ یقین مانیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر سفر کریں، آپ حیران ہوں گے کہ ان لڑکیوں، یقین مانیں، جو ہمارے ڈرائیور ہیں، جو ہمارے کنڈکٹر ہیں، کرایہ لیتے دیتے ہوئے کوشش ہوگی کہ عورت کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ مس ہو۔ یہ آج کیا یہ ہمارے اندر یہ گندگیاں، یہ غلاظتیں اور یہ ساری چیزیں کیوں ہمارے اندر ہیں؟ اللہ رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اپنی یہ جو مجبوری کی خاطر جو اپنے گھر سے نکلنے والی بیٹیاں ہیں، بہویں ہیں، یہ عورتیں ہیں، ہمیں ان کے لیے اللہ رب العالمین حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا ہمیں کردار نصیب فرمائے اور ہمیں شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔